كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قدير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. کتاب الزکوٰۃ. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث معاذا رضی اللہ عنہ الى اليمن فذكر الحديث وفيه ان اللہ قد فرض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. متفق عليه واللفظ للبخاری. یہاں سے کتاب الزکاة شروع ہو رہی ہے. اس سے پہلے بلوغ المرام کتاب میں چار کتابیں گزر چکی ہیں. کتاب الطہارہ، کتاب الصلاۃ، کتاب الجنائز، تین گزر چکی ہیں. چوتھی کتاب ہے کتاب الزکاة. زکاة کے دو معنی آتے ہیں. عام طور پر عربی زبان میں زکوٰۃ کے دو معنی آتے ہیں. ایک معنی تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کہتے ہیں صفائی، ستھرائی اور پاکیزگی کو. کسی چیز کو پاک کرنا اور کسی چیز کو صاف کرنا، اس کو کہا جاتا ہے زکوٰۃ. قرآن پاک میں کئی مقامات پر یہ معنی زکوٰۃ کے معنی موجود ہے، جن میں بڑی مشہور آیت سورۃ آل عمران میں بھی ہے، سورۃ البقرہ کے اندر بھی ہے، سورہ جمعہ کے اندر بھی ملتی جلتی آیات. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. ہمارے نبی امیوں میں اللہ تعالی نبی بھیجے گا. ہمارے نبی آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اللہ نے، جو ہمارے نبی یتلو علیہم آیاتہ، اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر کے لوگوں کو سنائیں گے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کریں گے، ان کو پاک کریں گے. یہ پاک کرنا. پاکی یہ دل کی صفائی ستھرائی، پاکی اور گناہوں سے پاک کرنا، یہ تزکیہ کا معنی ہے.
30ویں پارے میں بھی ایک آیت ہے، اللہ اکبر، قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، کامیاب ہوا وہ انسان جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا بد اخلاقی سے، برائیوں سے، جس شخص نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا۔ دیکھیں یہاں 2 آیتیں میں نے پیش کی، زکوٰۃ کا معنی، زکوٰۃ یہ طہارت، پاکی، صفائی ستھرائی کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اور خود زکوٰۃ کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وتزکیہم، پاک کریں گے اور ان کا تزکیہ کریں گے۔ دیکھیں تو یہ پہلا معنی ہے زکوٰۃ کا۔ چونکہ زکوٰۃ دینے سے انسان کا مال بھی پاک ہوتا ہے، انسان کا مال پاک ہو جاتا ہے غیروں کے حقوق سے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو، مسلمانوں کو جو مال دیا ہے اس میں غیروں کے حقوق ہیں، وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم وآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل والسائلین۔ دیکھیں آپ کتنے لوگوں کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے، غریبوں کے، مسکینوں کے، محتاجوں کے، کتنے لوگوں کے حقوق ہیں۔ مسکین وفی اموالہم حق معلوم، اللہ نے مقرر کیا ہے۔ تو جب تک انسان زکوٰۃ نہیں نکالتا تب تک اس کا مال غیروں کے حصے سے پاک نہیں ہے۔ جب زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے تو اس کا مال پاک ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہوا۔ نمبر 2، انسان جب زکوٰۃ دیتا ہے تو خود وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ خذ من اموالہم صدقۃ، اے نبی ان کے مال کے صدقہ لیں اور اس کے ذریعے ان کو پاک کریں۔ اللہ رب العالمین جانتے ہوں گے آپ لوگ کہ سب سے زیادہ گناہوں سے پاک کرنے والے اعمال، جہنم کی آگ سے بچانے والے، اور گناہوں سے رب جو ناراض ہوتا ہے، رب کے غصے کو ختم کرنے والے اعمال میں سب سے بڑا عمل اللہ نے کس کو قرار دیا ہے؟ صدقہ اور خیرات۔ یہ ہے مال کا پاک۔ یہ مطلب سمجھ میں آ گیا کہ زکوٰۃ کے معنی کمانا، پاک کرنا ہے۔ نمبر 2، زکوٰۃ کا دوسرا معنی ہے نمو اور بڑھوتری، یعنی کوئی چیز بڑھ جائے، اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ زکوٰۃ۔ عرب کے لوگ کہتے ہیں زک کا شجرہ، یہ درخت جو ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ عربی زبان میں زکوٰۃ کا معنی بڑھنے کی بھی ہے۔ تو زکوٰۃ کو زکوٰۃ اس لیے کہا جاتا ہے کہ زکوٰۃ نکالنے سے، صدقہ کرنے سے مال گھٹتا نہیں بلکہ مال بڑھتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سنن کی سنی ہوگی کہ اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا؟ ثلاثۃ اقسم علیہن، 3 باتیں ہیں ان پر میں قسم کھا کے کہتا ہوں، تمہیں بتاتا ہوں 3 باتیں، اور اقسم میں قسم کھا کے کہتا ہوں۔ نمبر 1، ما نقص مال من صدقۃ، صدقہ کرنے سے مال گھٹتا نہیں بلکہ مال بڑھتا ہے، مال بڑھتا ہے۔ نمبر 2، ما من عبد، جب بھی کسی بندے پر کچھ ظلم ہوا اور بندہ بدلہ لینے کے بجائے اگر معاف کر دے تو بندے کی عزت کو اللہ تعالیٰ اور بڑھا دیتے ہیں، سمجھ گئے نا؟ تو انسان غور کرے کہ اللہ تعالیٰ صدقہ اور زکوٰۃ کے ذریعے مال انسان کا کس طرح سے اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہیں۔
جو انسان حدیث قدسی اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یا بنی آدم انفق، اپنے مال کو تم میرے بندوں پر خرچ کرو، میں تیرے اوپر خرچ کروں گا. آئی بات سمجھ میں؟ تو انسان زکوٰۃ کے دونوں معنی ذہن میں رکھے. ایک معنی ہے بڑھنا اور دوسرا معنی ہے پاک ہونا، اور زکوٰۃ سے دونوں چیزیں. اور اگر سورہ آل عمران وہ قرآن پاک کی آیت سن لیں جس میں اللہ رب العالمین فرمایا جو لوگ اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کتنا بڑھا کر کے دیتا ہے؟ 700. اس سے بھی زیادہ جس کو بڑھانا چاہتا ہے بڑھا کر دیتا ہے. تو زکوٰۃ سے، صدقات اور خیرات سے مال بڑھتا ہے، اس لیے اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے. دوسرا معنی زکوٰۃ کے معنی آتے ہیں پاک کرنا. تو انسان زکوٰۃ جب دیتا ہے تو اس اپنا نفس بھی اس کا پاک ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے بھی پاک کر، اس لیے کہا جاتا ہے اس کو زکوٰۃ. ٹھیک ہے نا؟ زکوٰۃ کے متعلق ایک اور چیز سمجھ لیں، بہت ضروری ہے. زکوٰۃ ان بہترین اعمال میں سے ہے، سمجھو پہلے، ان بہترین اعمال میں سے ہے نماز کی طرح کہ تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا تھا. ہاں؟ یاد رکھنا، صرف اس امت میں زکوٰۃ نہیں ہے. زکوٰۃ ان محبوب عبادات میں سے ہے جس کا حکم تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا. سمجھ گئے نا؟ نماز اور زکوٰۃ توحید کے ساتھ ساتھ، عقیدے کے ساتھ ساتھ یہ دو بنیادی عمل تھے، زکوٰۃ اور نماز. اس لیے آپ دیکھیں گے قرآن پاک میں بہت ساری ایسی آیات ہیں. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. ملت ابراہیمی میں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ، اے نبی آپ اسماعیل علیہ السلام کا قصہ پڑھ کر کے سنائیں. قرآن میں سورت موجود ہے، قرآن میں تذکرہ موجود ہے. انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا، وعدے کے سچے تھے، اللہ کے رسول تھے. وکان یأمر اہلہ بالصلاۃ، اور اپنے اہل ویال کو دو باتوں کی بڑی تاکید کرتے تھے، صلاۃ اور زکوٰۃ. آپ پورے قرآن کا مطالعہ کریں تو کسی امت کو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ سے معاف نہیں کیا. کیوں؟ زکوٰۃ ایک ایسا عمل ہے جس سے الفت، محبت، یکجاہیت اور ایک دوسرے کی ضرورت پوری ہوتی ہے. صرف ایک جملہ آپ یاد رکھیں، وَآتُوا مِن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ. مالدارو، اللہ نے تم کو جو مال دیا ہے، اللہ کے دیے ہوئے مال سے اللہ کے بندوں کو تم دو. کتنی بڑی چیز! مالداروں کو متنبع کر دیا کہ جتنا مال ہم نے تم کو دیا ہے یا دے رہے ہو وہ سب تمہارا نہیں ہے، بلکہ بہت سارے غریب مسکین رشتہ داروں کا حق ہم نے تم کو دے دیا ہے. سب کے پاس کا مال تمہارے پاس حق رکھا ہے، سب کے حقوق ادا کرو. اسی لیے جہاں بھی صلاۃ کا تذکرہ آیا وہاں زکوٰۃ کا بھی. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. آگے ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. یہ تو بالکل واضح ہے کہ لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين
ان میں سے کوئی ایسا نہیں جس کو اللہ نے توحید کے ساتھ نماز اور زکوٰۃ کا حکم نہ دیا ہو۔ آئیے اب آگے، یہ زکوٰۃ کا معنی اور اس کی اہمیت آپ نے سمجھ لیا، اور مقصد بھی آپ نے سمجھ لیا کہ اللہ نے زکوٰۃ دیا ہے تاکہ ہم غیروں پر اپنا اللہ تعالیٰ دیا ہوا مال خرچ کریں، صدقہ خیرات اللہ تعالیٰ کو راضی کریں۔ یہ زکوٰۃ فرض کب ہوئی ہے؟ زکوٰۃ فرض کب ہوئی ہے؟ ابھی آپ نے سنا کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے توحید اور رسالت کے ساتھ ساتھ دو چیزوں کی پابندی کا حکم دیا تھا، زکوٰۃ اور صلاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ آیا قرآن کے بارے میں تو معلوم ہے، نماز کے بارے میں کہ اللہ تعالی نے کب آپ کو دیا؟ معراج والی رات۔ مکے میں نماز آپ پر فرض کر دی گئی تھی، لیکن ابھی مسجد اور باجماعت نماز کا کوئی انتظام نہیں تھا، لیکن نماز فرض ہو گئی تھی۔ زکوٰۃ کب فرض ہوئی ہے؟ یہ سمجھنے کی چیز ہے۔ تو بات اصل یہ ہے، اگر محققین کا قول سامنے رکھا جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مکی ہی زندگی میں جہاں جیسے نماز فرض ہوئی تھی، ایسے ہی اللہ تعالی نے زکوٰۃ بھی فرض کر دیا تھا۔ اس لیے مکی زندگی میں جو قرآنی آیات اور صورتیں نازل ہوئی ہیں، ان میں دیکھیں صلاۃ کے ساتھ ساتھ کس کا تذکرہ آتا ہے؟ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ تو زکوٰۃ تو قبل الہجرہ مکے ہی میں فرض ہو چکی تھی، اور وجہ کیا ہے؟ برابر مکی صورتوں میں اور قرآن کا وہ حصہ جو قبل ہجرہ مکے میں نازل ہوا، بلکہ ابتدا اسلام میں جب اللہ نے آپ کو نبی پیغمبر بنایا، اس وقت جو قرآن کا نزول ہو رہا تھا، ان صورتوں میں بھی اللہ نے زکوٰۃ کا تذکرہ کیا ہے اور حکم ہے، یہ نیک عمل، اس کی دعوت دی گئی ہے۔ لیکن عام طور پر اہل علم کا خیال یہ ہے، یہی سمجھیے اتنا فرق ہے۔ ابھی تو آپ نے سمجھا کہ زکوٰۃ کا حکم کب ہوا ہے؟ مکی زندگی میں ہوا ہے۔ کیوں؟ مکی صورتیں جو ہیں ان میں بھی زکوٰۃ کا حکم ہے۔ تو اگر زکوٰۃ اس وقت نہ ہوتی تو حکم دینے کے، مدینے میں آنے کے بعد حکم دیتے، مکے میں تو یہی کہا جائے گا کہ زکوٰۃ مکے ہی میں نماز کی طرح فرض ہو گئی تھی۔ لیکن عام طور پر اہل علم کہتے ہیں کہ زکوٰۃ ہجرت کے بعد جنگ بدر، ہجرت کے بعد جب روزہ فرض قرار دیا گیا تو روزے کے ساتھ زکوٰۃ بھی، یعنی کب زکوٰۃ فرض ہوئی؟ ہجرت کی دوسرے سال اور مدنی زندگی میں، مدینے میں۔ آ رہی بات سمجھ میں نا؟ اب یہ دو بظاہر آپس میں ٹکراؤ ہے، تو اسی لیے اس کو سمجھنا ہے۔ تمام اہل علم کا تقریباً محققین کا اتفاق ہے، زکوٰۃ کی دو مرتبہ فرضیت ہوئی ہے، دو چیز کے لیے فرض ہوئی ہے۔ نمبر ایک، زکوٰۃ کی فرضیت کا اعلان ہوا۔ نمبر دو، زکوٰۃ دینے کا طریقہ بتایا گیا کہ جس طریقے کی پابندی ہمارے لیے ضروری ہے۔ مکی زندگی میں اللہ تعالی نے زکوٰۃ کو نماز کے لیے فرض
کر دیا تھا، لیکن باجماعت نہیں ضروری قرار دیا، مسجد بنانا نہیں ضروری قرار دیا. لیکن ہجرت کے بعد اللہ تعالیٰ نے باجماعت نماز کا حکم دے دیا. ایسے ہی زکوٰۃ کی اصل فرضیت تو مکے میں ہو چکی تھی، لیکن زکوٰۃ کا نصاب اور طریقہ، کتنی زکوٰۃ نکالی جائے، کس میں زکوٰۃ نکالی جائے، یہ ساری تفصیل جو ہے زکوٰۃ نکالنے کا نصاب اور طریقہ، یہ ہجرت کی دوسرے سال ماہ رمضان کے روزے کے ساتھ فرض قرار دی گئی، یعنی ہجرت کے بعد فرض قرار دی گئی. روزے کی فرضیت، پھر اس کے بعد زکوٰۃ کی فرضیت کا اعلان ہوا. آگئی بات سمجھ میں؟ تو دو فرضیت، ایک بذات خود زکوٰۃ کا حکم مکی زندگی میں آ گیا تھا، فرض قرار دے دی گئی تھی. لیکن کتنے مال کی زکوٰۃ اور کتنا نکالنا چاہیے، کب نکالنا چاہیے، کتنی مرتبہ نکالنا چاہیے، کیا فیصد دینا ہے، کس کے اندر زکوٰۃ ہے، کتنی ہے، یہ ساری تفصیل کب معلوم ہوئی ہے؟ بعد الہجرہ، ہجرت کے دوسرے سال. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب ہمارے سامنے کوئی اشکال نہیں رہے گا کہ بھائی ہجرت کی دوسرے سال فرض ہوئی تو زکوٰۃ کا حکم تو اللہ نے کہاں دے دیا تھا؟ مکی زندگی میں دیا تھا، لیکن نکالنے کا نصاب اور طریقہ نہیں بتایا تھا. ٹھیک ہے نا؟ چلو آگے. زکوٰۃ کی فرضیت کو ثابت کرنے کے لیے، چونکہ یہ حدیث کی کتاب ہے، قرآنی آیات تو ہی ہیں، حدیث سے بھی فرضیت ثابت کرنی ہے. اس سلسلے میں حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ صحیح بخاری کی مشہور حدیث سے معاذ بن جبل روایت کیا ہے. ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث معاذا رضی اللہ تعالی عنہ الی الیمن. زکوٰۃ کی فرضیت ثابت کرنے کے لیے اور اس کے مزید مسائل، ورنہ بنی الاسلام والا خمس، اسلام کے 5 تو سب ہی ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے کا گورنر، مکے کا داعی اور مبلغ، قاضی اور حاکم بنا کر کے جب بھیج رہے تھے یمن، میں نے مدینہ کہا، مکہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کا گورنر، حاکم، قاضی، مفتی، معلم، داعی اور مبلغ بنا کر کے بھیج رہے تھے، تو اس وقت اللہ کے رسول نے فرمایا تھا. لیکن آپ حضرات شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں، کتاب کو مختصر کرنے کے لیے امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بڑی سے بڑی حدیث کو صرف وہ حصہ نقل کر دیتے ہیں جو مسئلے کے بتانے کے لیے کافی ہو جائے، ورنہ پوری حدیث کیسی ہے اس کی تفصیل. پہلے تو یہ سمجھیں کہ حضرت معاذ بن جبل کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا کب تھا. تو مختلف روایات ہیں. ایک تو یہ ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ کے بعد بھیجا. فتح مکہ سنہ ہجری بھیجا، فتح مکہ کے بعد. نمبر 2، غزوہ تبوک کے واپسی کے بعد، یعنی سن 9 ہجری کے اندر بھیجا. ٹھیک ہے نا؟ اور بعض اہل علم نے کہا کہ
حجۃ الوداع کے بعد 10 ہجری کے، یہ مختلف روایات ہیں۔ تاریخ میں اختلاف ہے، ورنہ معاذ بن جبل کے وہاں جانے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر، حاکم، دائی، مبلغ بنا کے بھیج رہے تھے، اور یہ عمر فاروق کے زمانے تک تھے، بہت لمبا عرصہ رہے ماشاءاللہ، سمجھ گئے نا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو جب روانہ کرنا چاہے تو بڑی عبرت کی چیزیں اسے ہم بتا دیتے ہیں، یہاں مذکور نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ کے رسول نے معاذ بن جبل کو حکم دیا کہ اے معاذ، انک تأتی قوما اہل کتاب، اے معاذ تم کو بھیجا جا رہا ہے یمن، اور یمن جاؤ گے تو وہاں اہل کتاب موجود ہیں، تمہاری مٹ بھیڑ، تمہاری ملاقات، تمہارا سامنا کس سے ہوگا؟ اہل کتاب۔ اہل کتاب یعنی یہود و نصارا۔ یہاں یاد رکھیے گا، اہل عرب، مشرکین، اہل کفر اور اہل کتاب میں زمین اور آسمان کا فرق تھا۔ یہ بہت اہم چیز ہے، اس کو ذرا سا آپ لوگ یاد رکھیے گا۔ دونوں میں بڑا فرق ہے۔ دو قومیں تھیں، ایک بت پرست مشرک جس میں بت پرست ہے، آگ پرست ہے، بہت ساری ہندو بدھسٹ سب اس میں ہیں، اور ایک اس زمانے میں تھے اہل کتاب۔ اہل کتاب تورات اور انجیل، یہود و نصارا۔ پھر دونوں میں فرق کیا تھا؟ عقیدے منہج میں تو فرق تھا ہی، ایک بڑا فرق یہ تھا کہ اہل کفر بت پرست جاہل بھی تھے۔ هو الذی بعث فی الامیین، ان پڑھ، ان کے ہاں پڑھنے پڑھانے کا کوئی عام رواج نہیں تھا، ان کے ہاں نہ کوئی عالم تھا، نہ کوئی پڑھا لکھا انسان، نہ کوئی مدرسے تھے، بالکل ان پڑھ تھے۔ اس کے برخلاف اہل کتاب جو تھے ان کے ہاں بڑے بڑے علماء تھے، وہ پڑھے لکھے لوگ تھے، ان کے ہاں آسمانی کتابیں محرف تھیں، لیکن آسمانی کتابیں تھیں، تورات اور انجیل، اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، جنت جہنم پر ایمان ان کا تھا۔ یوں سمجھے اس زمانے کے وہی مسلمان تھے جو اللہ کو ماننے والے تھے، گرچہ شرک آ چکا تھا ان کے اندر، لیکن اللہ کو مانتے تھے۔ آج ہمارے ہاں کا شرک کرنے والا انسان کیا اللہ کو نہیں مانتا؟ دیکھیں، اللہ کو مانتا ہے، رسول کو مانتا ہے، اہل بدع قبر پرست کو ذرا دیکھیں، سب کو مانتا ہے۔ تو آج تک مکے سے لے کر کے ابھی مدینے تک جو مسلمانوں نے کام کیا تھا وہ بت پرستوں میں، امیوں میں، ان پڑھوں میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام معاذ بن جبل کو یمن کا گورنر بنا رہے تھے، تو وہاں مشرک بھی رہے ہوں گے لیکن غلبہ اہل کتاب کا تھا۔ وہاں بت پرستوں سے مقابلہ نہیں تھا، کن میں کام کرنا تھا؟ علم والوں میں، اہل علم میں۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہیں سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ رسول نے معاذ بن جبل ہی کو کیوں چنا تھا وہاں کے لیے، یمن بھیجنے کے لیے، اتنے بڑے علاقے کے لیے،
معاذ بن جبل ہی کو کیوں منتخب کیا، کسی اور کو کیوں نہیں بھیجا؟ اس کی وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ رسول نے فرمایا تھا معاذ بن جبل سے ہمارے صحابہ میں بڑا عالم کوئی دوسرا نہیں ہے۔ پتہ یہ چل گیا، یہی نقطہ سمجھیں پہلے، پتہ یہ چل گیا قوم کی اصلاح اور دعوت و تبلیغ کے لیے صرف چند آیتوں کا نمبر اور غیر مسلم کی کتابوں کے کچھ چیپٹر یاد کر لینا کافی نہیں ہے۔ یہ انسان کبھی بھی ڈبو سکتا ہے۔ علم کا ہونا کتنا ضروری ہے۔ تو نبی علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا؟ داعی اور مبلغ اور غیروں میں، اپنوں میں یا غیروں میں، مشرکوں میں یا اہل کتاب میں، دعوت و تبلیغ کے لیے منتخب جس کو کیا جائے اس کے پاس علم ہو۔ اسی لیے قرآن پاک کی آیت قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اے نبی ان سے آپ کہیں کہ دنیا کے لوگوں یہ میرا راستہ ہے، یہ ہے صراط مستقیم۔ میرے راستے سے مراد صراط، یہ ہے صراط مستقیم۔ ادعو الی اللہ، ہم اللہ ہی کی طرف صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک یعنی توحید کی طرف بلاتے ہیں، توحید کی طرف اور اللہ تعالی کی عبادت کی طرف ہم بلاتے ہیں۔ ادعو الی اللہ، ہم اللہ تعالی کی طرف بلاتے ہیں، اس صراط مستقیم کی طرف، علی بصیرہ، علم اور بصیرت کی روشنی میں۔ دیکھا آپ نے، بہت بڑی چیز ہے۔ ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، ہم بلاتے ہیں اس دین صراط مستقیم توحید کی طرف۔ اللہ رب العالمین نے جو دین پسند کیا ہے اس کی طرف بلاتے ہیں، تو علی بصیرہ، علم و بصیرت کی روشنی میں دعوت دیتے ہیں۔ پتہ چلے دعوت اور تبلیغ کے لیے سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ علم کا ہونا۔ علی بصیرۃ، بصیرت پر، علم پر۔ آگے کیا فرمایا؟ وَمَنِ اتَّبَعَنِی، اور جو میری اتباع کرنے والے ہوں گے وہ بھی جب دعوت دیں گے تو علم و بصیرت کی روشنی میں۔ یہ نہیں سمجھ میں آیا؟ امام ابن القیم رحمت اللہ علیہ نے بڑی زبردست بات کہی، آج سب کے لیے ایک لاہ عمل۔ امام ابن القیم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے یہاں دعویٰ کیا، اللہ نے حکم دیا اور اللہ کے اور رسول اللہ نے بیان کیا، قل ہذہ، اے نبی آپ اعلان کریں، قل ہذہ سبیلی، یہی میرا راستہ ہے۔ کون سا؟ صراط مستقیم۔ اور صراط مستقیم کیا؟ کتاب و سنت، یہی ہمارا راستہ ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ ادعو الی اللہ، ہم اللہ ہی کی دعوت دیتے ہیں، بس کسی اور کی عبادت کی ہم دعوت نہیں دیتے، کسی اور کی عبادت کی دعوت نہیں دیتے۔ اور ہماری دعوت جو ہے وہ علم کی روشنی میں ہوتی ہے، علم و بصیرت کی روشنی میں ہوتی ہے۔ ہمیں یہ نمبر 2، وَمَنِ اتَّبَعَنِی، اور جو میری اتباع کرنے والے لوگ ہوں گے ان کی بھی دعوت ایسی ہی ہوگی۔ تو ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں دعوت الی اللہ وہی ہوگی جس میں یہ دونوں شرطیں پائی جائیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے علم و بصیرت، علم و بصیرت ہو، یہ سمجھو پہلے، علم و بصیرت۔ نمبر 2، دعوت صرف اسلام کی اور الی اللہ ہونی چاہیے۔ نہیں سمجھے؟
نہیں سمجھا؟ دعوت اسی صراط مستقیم ہی کی دعوت ہو تبھی اسلامی دعوت ہوگی، ورنہ اسلامی دعوت نہیں ہوگی۔ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ یہ ذرا سا یاد رکھنا۔ دو شرطیں ہیں۔ آج جو کہتے ہیں بھائی کس کی بات سنیں کس کی نہ سنیں، یہی ہے نا؟ کس کی بات؟ ہر ایک تو اللہ اس کے رسول کا نام لیتا ہے، نام تو لیتا ہے لیکن کام نہیں ہوتا وہ۔ اب آپ ذرا سوچیں کیا دونوں شرطیں ہیں؟ نمبر 1، دعوت میں علم و حکمت کا استعمال ہو، اور علم و حکمت کتاب و سنت۔ جس چیز کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دیا تھا، اور رسول اللہ کی دعوت صرف کس سے تھی؟ کتاب اللہ سنت رسول سے۔ اور پھر اسی کے ساتھ اگر آپ سورۃ الجمعہ وغیرہ کی آیات بھی دیکھ لیں تو اسی کتاب سنت کی دعوت کا انداز کیا تھا؟ 4 چیزیں تھیں۔ آپ کی دعوت کی بنیاد کتنی چیزوں پر تھی؟ 4 چیزوں پر۔ سب فیصلہ ہو جائے گا کہ آج دعوت، ابن کثیر نے اسی بات لکھ دی ہے، یہ تو مجمل ہے نا، مختصر ہے۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، ہماری اور ہماری اتباع کرنے والوں کی یہی دعوت ہے۔ نبی علیہ السلام کی دعوت 4 بنیادوں پر کی 4 بنیادیں تھیں۔ نمبر 1، کتاب اللہ، کتاب اللہ کی آیات کا استعمال، ٹھیک ہے نا؟ کتاب اللہ کی آیات کا استعمال، یتلو علیہم آیاتہ۔ نمبر 2، وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ تزکیہ۔ ذرا سا اس پر غور کریں۔ قرآنی آیات ہو، پڑھی جائیں، قرآنی آیات سنائی جائیں، پیش کی جائیں، جو آپ کا ٹاپک ہے، جو آپ کا موضوع جس پر گفتگو کر رہے ہیں، لوگوں کو جس چیز کی طرف بلا رہے ہیں، سب سے پہلے آپ اپنے دعوے کو، اپنی دعوت کو قرآنی آیات سے مزین کریں، تبھی یتلو علیہم آیاتی ہوگا نا۔ نمبر 2، دوسری بنیاد کیا ہے؟ مقصد کیا ہوگا؟ وَيُزَكِّيهِمْ، سامنے والوں کا تزکیہ کرنا۔ تزکیہ کا مطلب یہاں کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ تزکیہ کا مطلب کیا ہے؟ پاک کرنا۔ 2 چیزیں بڑی اہم ہیں۔ نمبر 1، بد اخلاقی، برائی، منکرات اور محرمات سے انسان کو پاک کیا جائے۔ اخلاق، اس کے کردار، اس کی زبان، اس کے اعمال پاک ہو، یعنی ریاکاری نہ ہو، اخلاص ہو، دل سے سچا ہو، ہر عمل جو کر رہا ہے، ہر برائی سے انسان پاک ہو، اپنے آپ کو ہر قسم کی برائی سے پاک کرے، ٹھیک ہے نا؟ وَيُزَكِّيهِمْ۔ نمبر 3، بڑی اہم چیز، اسی پاک کرنے کا دوسرا مقصد انسان کے عقیدے کی پاکیزگی ہو۔ آ رہی بات سمجھ میں نا؟ کیوں؟ آپ ذرا سوچیں، صرف ایک مثال دیتے ہیں۔ ایک انسان کتنے بھی اچھے اخلاق کرے، اور آج ایک لوگوں کا بھائی
کیا سوشل ورکر کیا بولتے ہیں؟ سب سے بڑی نیکی کیا سمجھی جاتی ہے؟ سوشل ورک. یہی ہے نا. اس کے لیے انسان بڑی کوشش کرتا ہے، بہت اچھا سوشل ورکر ہو، بہت کام کرتا ہے، لیکن جب تک عقیدہ پاک نہ ہو شرک سے کبھی انسان پاک نہیں ہو سکتا. آپ بہت اچھا اس کو بنا دیں، لیکن سامنے والے کا جب تک عقیدہ آپ پاک نہیں کریں گے شرک سے، آپ نے اس کا تزکیہ نہیں کیا. چنانچہ سب سے بڑی گندگی اور سب سے بڑی نجاست اللہ تعالی نے کس کو قرار دیا؟ شرک کو. فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. قول الزور کیا چیز ہے؟ یہی شرک. یا غوث المدد، یا علی مولا علی مشکل کشا، یہی ساری شرکیہ کلام ہے. یہی کیا ہے؟ وقول الزور. فاجتنبوا الرجس. مسلمانوں تم اپنے آپ کو گندگی اور ناپاکی سے بچاؤ. جب انسان کا عقیدہ پاک نہیں ہوتا تو آپ نے پاک کہاں کیا؟ ان لوگوں کو ذرا سوچنا چاہیے. نہیں ان چیزوں کو نہیں چھیڑو، نہ بدعت پر چھیڑو، نہ کسی جو کچھ کر رہے ہیں ان کو چھوڑ دو ان کی حالت پر. بس سوشل ورک کرو. اکٹھا ہونے کا اتفاق کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. ایسے اتفاق سے آج تک کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. قرآن پاک نے مسلمانوں کی عزت اور مسلمانوں کے قوت و طاقت اور دنیا میں غلبے کا سبب سب سے پہلی شرط کیا قرار دے؟ یعبدوننی، میری عبادت کریں گے. لا یشرکون بی شیئا، ہمارے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کریں گے. تو تزکیہ کا مطلب سمجھے؟ بنیاد یہی ہے. انا ومن اتبعنی. تو آپ کے دعوت کی بنیاد کتنی تھی؟ 4. 2 ہو گئی کہ 3؟ نمبر 3 وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ. لوگوں کو بیٹھا کر کے جو درس دیا جائے، جو تعلیم دی جائے، جو سکھلایا جائے، وہ اللہ کی کتاب. اور اللہ کی کتاب ویسے ہی سمجھے جائے جیسے صحابہ کرام نے سمجھا. نمبر 4 والحکمہ. اور تمام اہل علم کا یہاں خیال کیا؟ حکمت سے مراد کیا ہے؟ نبی کی سنت، نبی کی حدیث اور سنت. بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. آج اس امت میں کچھ لوگوں نے نہیں، ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو کہتے ہیں درس قرآن کے لیے تو بڑے شوقین ہیں، لیکن حدیث تفسیر کے ساتھ بیان کرنے کے لیے تیار نہیں. حدیث سے اختلاف ہوتا ہے، چھوڑو. جس انسان نے امت کو نبی کی حدیثوں کا درس نہ دیا وہ کبھی داعی اللہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اللہ کے رسول نے جو دعوت دی اور فرمایا میں نے جو دعوت دی ہے علم و حکمت کی روشنی میں، یہ 4 بنیادیں. وَمَنِ اتَّبَعَنِی، میری جو اتباع کرنے والے لوگ ہوں گے وہ بھی انہی 4 ہی کی دعوت دیں گے. آ گئی بات سمجھ میں؟ اب کچھ لوگ بھائی کسی کے عقیدے سے کیا تم کو لینا، اللہ کو معلوم، کیا کہتے نا، اللہ کو معلوم کون حق پر ہے کون تو وہاں دیکھیں گے. جو جیسے کر رہا ہے یہ زمانہ اصل میں ان باتوں کو گفتگو کرنے کے اس سے بڑے بڑے مسائل ہیں. بڑے بڑے مسائل سوچتے ہوئے سن 40 سے لے کر کے آج تک بابری مسجد بچا نہیں پائے، یا کوئی مسلمانوں کا مسئلہ حل نہیں ہوا. کیوں؟ صرف اس دعوت کو چھوڑ کر کے دعوت کا کی بنیاد ایک چیز رکھی، کیا؟ سیاست، کرسی چھیننا، خلافت قائم کرنا. ارے جاہلو، پہلے خلافت
اگر لاؤ گے تو کیسے تم حکومت کرو گے؟ پہلے ان 4 چیزوں کو سیکھو. آئی بات سمجھ میں؟ تو میرے خیال سے بات سمجھ میں آ گئی. دائی کب بنے گا؟ تو اللہ کے رسول نے ایک بات کہی ہوئی، سمجھ گئے نا؟ کل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ وما من اتبعنی. تو آج ایک معیار ہے کہ کس کی دعوت الی اللہ ہے، دعوت علی الاسلام ہے. اس کو دیکھ لو کہ آخر نبی نے جو دعوت دی تھی اس کی بنیاد 4 بنیادیں جو تھی، آیا وہی بنیادیں ہیں یا کہ وہ بنیادیں چھوڑ دی گئی ہیں؟ ایک معیار ہے. نمبر 2، وہ بھی بڑی اہم چیز ہے، سمجھو گے نا؟ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. یہ بات تو اچھی طرح سے سمجھ گئی. نمبر 2، حافظ ابن کثیر ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں دعوت یہ ہو، دعوت علم و حکمت کی روشنی میں ہو، اور دعوت رسول میں، دعوت اللہ میں رسول کی جو اتباع کر رہا ہو وہی دعوت الاسلام ہوتی ہے. ایک تو علم و بصیرت، علم و حکمت، اور نمبر 2 دعوت اللہ اسی وقت ہوگی جب تک کہ ہماری دعوت کی بنیاد کیا ہو؟ 4 ہوں. یہ کہا جائے گی یہ اصل میں اسلام کے صحیح داعی ہے. نہیں سمجھا میرے خیال سے؟ ابن قیم کی بات سمجھ میں آئی؟ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ وَمَنِ اتَّبَعَنِي، جو ہماری اتباع کرنے والے لوگ ہوں گے ان کی بھی دعوت کا طریقہ یہی ہوگا. اب دنیا ان آپ حضرات ان تمام چیزوں کو سامنے رکھیں اور پھر خود فیصلہ ہو جائے گا کہ آج دنیا میں کس کی دعوت الی اللہ ہے اور کس کی دعوت الی النفس ہے، الی الکرسی ہے اور اپنے خواہشات کی طرف ہے. اسلام کا نام تو سب لیتے ہیں، سب لیتے ہیں، لیکن تزکیہ کا لیے کوئی تیار نہیں ہے. تزکیہ نہیں بھائی، جو کرا اس سے کیا لینا ہے. اس وقت ضرورت ہے ایک پلیٹ فارم پر آ کر کے کرسی حاصل کریں، خلافت قائم، حکومت بنائیں. کیا خیال ہے؟ ساری محنت اسی چیز کے لیے ہے. اور قرآن نے کیا کہا؟ یہ دعوت اللہ نہیں. کیوں؟ نبی کی دعوت کا ایک بڑا پہلو کیا تھا؟ کتاب و سنت کی دعوت کے ساتھ تزکیہ، عقیدے کی پاکی. فاجتنبوا الرجس من، اور یہاں آج کہتے ہیں شرک سے اختلاف ہوتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. ایسے حادثے ہمارے ساتھ پیش آئے ہیں، ایسے تحریریں بھی ہمارے پاس موجود ہیں کہ نہیں بھائی توحید سے امت میں اختلاف ہوتا ہے، اس لیے توحید کی باتیں نہ کی جائیں. کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ کوئی کبھی اسلامی دعوت ہو سکتی ہے؟ نام رکھنے سے اسلامی دعوت نہیں ہوتی. اور پھر جس کو کہتے ہیں گوشت کتے کو ہو اور موڑی وہاں کس کی ٹانک دیا جائے؟ بکرے کی. تو صرف بکرے کی موڑی رہے گی یا گوشت اس کے نیچے کتے کا رہے گا تو کتے کا گوشت کبھی حلال نہیں ہوگا جب تک کہ موڑی جس کی دکھلا رہے ہوں سری اس بکرے کی طرف گوشت بکرے ہی کا ہوگا. اللہ تعالیٰ معاف رکھے. ایک چیز تو بات سمجھ میں گئی، بات تو لمبی ہو گئی لو کرو گی. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا؟ اے معاذ انک تأتی قوما اہلا. کیا مطلب تھا؟ اے معاذ تم وہاں جا رہے ہو، اہل کتاب ہے، وہ علم والے ہے، وہ عام مشرک نہیں ہے کہ لات و عزیٰ کی پوجا کرنے والے. وہاں دعوت کا جو تمہارا معیار ہو، انداز ہو، علمی ہو، علم حکمت کی روشنی میں ہو. کیوں؟ وہ اللہ کو تو مانتے ہیں، کبھی نہیں کہتے ہم اللہ کو نہیں مانتے، لیکن عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، قبروں کا سجدہ کرتے ہیں. آپ ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں علم کی ضرورت ہے، اس لیے معاذ خوب اچھی طرح سے تیار ہو جاؤ. اگئی بات سمجھ میں؟ اچھی طرح سے تیار ہو جاؤ. ایک چیز تو یہ. نمبر 2 آگے ذرا دیکھیں، میرا خیال آپ لوگوں کو کی کتاب میں بھی نہیں ہوگا.
جو ہم نے پڑھا اتنا ہی ہے. پہلے تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ انک لتأتی قوما اہل کتاب. اس کا یہ مطلب تو سمجھ گئے، گرچہ تھوڑی سی تفصیل ہوئی. آگے کیا ہے؟ کتنی پیاری بات. اول ما تدعوہم الیہ شہادت ان لا الہ الا اللہ. شہادت ان لا الہ الا اللہ. اپنی دعوت کی ابتدا کہاں سے کرو؟ اللہ کے رسول نے یہ بھی وضاحت کر دی. دعوت کی ابتدا کہاں سے ہوگی؟ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کی دعوت. اب یہاں ایک چیز ہے، اگر آپ لوگ غور سے سمجھیں گے تبھی حدیث سمجھ میں آئے گی. اب آپ بتائیں اللہ رسول کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ بھیج رہے ہیں اہل کتاب. کیا کوئی یہودی عیسائی ایسا ہے جو اللہ کو نہ مانتا ہو؟ اللہ کو مانتا ہے نا، اللہ کو مانتا ہے. ایک اللہ مانتا ہے، دو اللہ نہیں مانتا. ہاں عیسائیوں کے گروہ جو ثالث و ثلاثہ، ورنہ عام تو اللہ کے اوپر والے کو. اس لیے آج بھی دیکھیں، آپ کو اتفاق پڑتا ہوگا، عیسائی ہوگا تو بھی بات بات پر مسلمانوں کی طرح واللہ باللہ اللہ کی قسم کھاتا ہے، اللہ کی قسم کھاتا ہے. عرب صاف لفظوں میں ماشاء اللہ انشاءاللہ وہ بھی بولتا ہے. کیوں؟ وہ اللہ کو مانتا ہے. پھر بھی اللہ کے رسول نے فرمایا یہ کلمہ تو پڑھتے ہیں لا الہ، لیکن ان کو بھی تم توحید ہی کی دعوت دینا. کیوں؟ شرک کرتے ہیں، بڑے بڑے مزار بناتے ہیں، بڑی بڑی قبریں بناتے ہیں، غیر اللہ کا سجدہ کرتے ہیں، عیسیٰ کو عزیر کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، بزرگوں کو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہیں. کیا خیال ہے؟ جو عیسیٰ اور عزیر کو شریک کرے تو اس کو کلمے کی دعوت دینا ضروری ہو، دعوت دو توحید کی. اور خواجہ اور داتا کا سجدہ کرنے والے کہتے نہیں وہ تو کلمہ پڑھتے، ان کو کلمے کی دعوت. ارے ان کو چھوڑو، یہ تو جو بت کی پوجا کر رہا ہے. دیکھا آپ نے؟ اس آیت کو ذرا فٹ کرو، سوچو کہ آج ہماری دعوت جو ہے اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، اہل کتاب کا، آخرت پر ایمان، حساب کتاب عذاب قبر پر ایمان، جنت و جہنم پر بھی ایمان. لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى. آیت ہے نا، جنت پر ایسا پختہ یقین. لیکن اللہ کے رسول نے معاذ ان کو دعوت دینا تو سب سے پہلے کس چیز کی؟ توحید کی. کیا خیال ہے؟ آج ہمارے بر صغیر ہندوستان، بنگلہ دیش، پاکستان، کیا خیال ہے؟ وہاں ایک عیسیٰ کو شریک کرتے تھے، یہاں تو ہر گلی والے کو اللہ کا ولی قرار دے کر کے پتہ نہیں کتنے کتنے شرک ہو رہے ہیں. آج توحید کی دعوت دی جائے تو لوگوں کو بڑا عیب سمجھا جاتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں، ارے بھائی وہ تو کلمہ پڑھتا ہے، ان کو کیا دعوت دینے؟ دعوت ان کو دو جو بت کی پوجا کرتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا پہلے ان کو سیدھا کرو جو کیا کرتا ہے؟ کلمہ پڑھ کے جو شرک کر رہا ہے. یہی دعوت کا انداز آج لوگوں نے چھوڑا ہے. یہ نبی کی دعوت ہے، اسلام کی دعوت نہیں ہے. قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. توحید کی دعوت. تو آپ نے پہلے دعوت کی ابتدا کہاں سے کرنا؟ فَإِن شَهِدُوا، اگر وہ توحید کا اقرار کر لیں، لا الہ الا اللہ، اور شرک سے اپنے آپ کو بچا لیں. اقرار کر لیں کہ واقعی اب آج سے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، نہ قبر کا سجدہ کریں گے، نہ شجر کا کریں گے، نہ حجر کو کریں گے، اور نہ عیسیٰ کا کریں گے، نہ عزیر کا کریں گے. جب اقرار کر لیں، خالص توحید پر آ جائیں، تو ان کو کہنا
کہ بھائی اب مسلمان ہونے کے لیے شرط کیا، ان پہ نقطہ یاد رکھنا، اب مسلمان ہونے کے لیے شرط ہے کہ کیا محمد اور رسول اللہ پڑھو۔ توحید کے ساتھ کیا ضروری ہے؟ رسالت۔ یہیں سے ذرا سمجھو، رسالت باتفاق علماء اور اہل علم نے اس حدیث سے استدلال کیا کہ جب تک توحید کے ساتھ ساتھ جب سے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا اس وقت سے لے کر کے قیامت تک کسی کے نجات صرف لا الہ الا اللہ پر نہیں ہے جب تک کہ محمد الرسول اللہ نہ پڑھ لے۔ توحید کے ساتھ کس کا اقرار ضروری ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آج ایک بڑا طبقہ ہمارے یہاں موجود ہے، سورۃ البقرہ کی ایک آیت سے ان کو اشکال ہوا، دلیل پیش کرتے ہیں اور آیت نمبر بتا دے تو لوگ سمجھتے ہیں بس قرآن پاک بالکل نچوڑ پیش کر دیا۔ اب ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتاتے ہیں، کیا کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث لوگوں کوئی دنیا کا یہودی ہو یا عیسائی ہو میرے نبی بن جانے کے بعد جب تک میرے اوپر ایمان نہیں لائے گا وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے نا؟ اب آپ ذرا بتائیں، سب کو یاد ہوگی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین کفروا من اہل الکتاب، آگے والمشرکین، اور آگے نہیں، منفقین کہاں ہے؟ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم، آگے خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ، اولئک ہم۔ اب آپ بتائیں، ذرا غور کرو، صرف اسی ایک آیت کو بناؤ تو کوئی کہتا ہے نہیں نہیں نیک کام جو بھی کریں گے جائیں گے، اور آج تو واللہ آج یہ بھی ہو گیا ہے، ہم آپ لوگوں کو بتا رہے کہ کسی عیسائی اور یہودی عبادت گزار کو کے بارے میں کہتے نہیں وہ جہنم میں، یہ بھی جرم لوگوں نے بنا رکھا ہے۔ تم کو کیسے پتا ہو جائے گا کتنی عبادت کر رہا ہے؟ واللہ صرف اسی ایک آیت پر غور کیجیے گا، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین۔ اب آج کسی یہودی عیسائی کے سامنے آپ نے اسلام پیش کیا اور محمد رسول اللہ کی طرف بلایا، اس نے انکار کیا، نہیں میں ان کو تسلیم نہیں کرتا، تو کیا خیال ہے کافر ہوا کہ نہیں ہوا؟ اہل کتاب ہے لیکن نبی کا انکار کیا کہ نہیں؟ آپ کی دعوت کا انکار کیا۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ فی نار جہنم خالدین فیہا، یہی آیت ہے نا، بولو خالدین ابدا، یہاں ابدا تو نہیں ہے یہاں، اگلی آیت میں بتا خالدین فیہا، یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اولئک ہم شر البریہ، سب سے بدترین مخلوق یہ ہیں۔ اب آپ بتائیں، نبی نے جو ارشاد فرمایا لا يسمع بی یہودی ولا نصرانی، اللہ نے جس دن سے ہم کو رسول و پیغمبر بنایا اس وقت سے لے کر کے قیامت تک جب بھی کسی یہودی یا عیسائی کو پتا چل گیا کہ اللہ نے مجھ کو نبی بنا کے بھیج دیا، آخری نبی جس کی پیشین گوئی اور جس پر ایمان لانے کی دعوت عیسیٰ اور موسیٰ تمام انبیاء نے دیا تھا، پھر بھی اگر انکار کرے گا تو جہنم میں جائے گا۔ حدیث جو سنا اور سورہ لم یکن کی آیت دونوں ایک ہی معنی میں ہے کہ نہیں معنی میں ہے؟ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ، جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ تو اسی لیے دوستو یہ جو فکر آج کل پیدا ہوگی، نہیں گرچہ اللہ کے رسول پر ایمان نہ لائے لیکن اچھا عمل کرتا ہے تو یہودی عیسائی وہ بھی کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ مدر ٹریسا جب انتقال کی تو بہت سارے مسلمانوں نے سنا ہوگا، بہت سارے مسلمانوں نے کیا کیا تھا؟ قرآن کھانے کی تھی کہ نہیں کی تھی؟
قرآن خوانی کیے تھے نا؟ ہاں؟ ختم نہیں پڑھا تھا؟ اچھا، اور یاد نہیں ہے اندرا گاندھی کو جب مارا سکھوں نے تو کیا اندرا گاندھی کے ختم نہیں دیا قرآن خوانی انڈیا میں نہیں ہوئی؟ ذرا سوچو پوچھو اپنے بڑوں سے. سب کو بڑا بخشا گیا، سب کو جنت پہنچایا گیا. تو دوستو، یہ عقیدہ کب بگڑتا ہے؟ جب انسان محمد الرسول اللہ پر یقین نہ رکھے. تو آپ نے ساتھ فرمایا کہ سب سے پہلی دعوت کس کی؟ لا الہ الا اللہ کی. اور جب اس کو تسلیم کر لے تو محمد رسول اللہ کی. یہاں سے پتا چل گیا دوستو، دعوت کی ابتدا کہاں سے کرنا ہے اللہ کے رسول نے وہ بھی بتا دیا. اور ہم کہتے ہیں پہلے اخلاق پہ بات کرو، اتفاق کی بات کرو، وہ دھیرے دھیرے ان کے سمجھ میں آئے گا تو عقیدہ قبول کر لیں ٹھیک ہے، ورنہ وہ مالک. آپ چھیڑے نہیں، کہیں نہیں کہ ہاں تم شرک کر رہے ہو. آج یہی چیزیں، اور سب سے اچھا عالم وہی ہے. اور خصوصاً اگر کہیں یہ آگے خطبے جمعے خطبہ دے دیے، بھائی مسلمانوں اب بات توحید کی کفر شرک چھیڑنے کی بات نہیں ہے، آج مسلمانوں کو ایک کرنے کی ضرورت ہے. تو کہیں کہ بس یہ اسکالر بڑا اچھا ہے، یہ روشن خیال، آج اس کی ضرورت ہے. اور حق کی بات کرنے والوں کو لوگ بیوقوف کہیں گے، پاگل کہیں گے. اور آج ایک عام سے نہیں بھائی، یہ لوگ وہاں رہتے ہیں، آج دنیا میں کیسے اسلام کو ترقی دینا ہے وہ امریکہ اور برطانیہ اور میں رہ کر کے ہم لوگ جانتے ہیں، وہ ملا لوگوں کو پتا کیا خیال ہے. یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اس ضمنی طور پر باتیں آ گئی، انشاءاللہ اس حدیث کی تکمیل اگلے کر دیں گے، اس کے بعد والی حدیث. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتے رہیں. لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے.